बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरह चहल हदीस از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 26ویں حدیث پہلا حصہ ترجمہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے راستے پر چلے خدا اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ طالب علم کے لیے آسمانوں پہ رہنے والے اور زمین پر بسنے والے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں۔ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، ہاں علم کا وارث بناتے ہیں۔ بس جس نے ان سے علم کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا اس نے حظ وافر حاصل کیا۔ تشریح۔ اس روایت کے الفاظ واضح ہیں، ان کی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن رسول خدا نے طالب علم اور علماء کے جو صفات بیان کیے ہیں ان کی مناسبت سے ان کو چند فصلوں کے ضمن میں بیان کریں گے، اور خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ پہلی فصل، تمہید کے طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ عام طور پر علوم دو قسم پر منقسم ہیں۔ ایک تو دنیاوی علوم جن کا مقصد محض دنیاوی مقاصد کا حاصل کرنا ہے، دوسرے اخروی علوم جن کا مقصد ملکوتی درجات اور مقامات کا حاصل کرنا اور اخروی منازل تک پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ زیادہ تر ان دونوں قسموں میں فرق نیت و قصد پر موقوف ہوتا ہے، اگرچہ خود یہ علوم اپنی جگہ پر دو قسموں پر منقسم ہیں، اور اس حدیث میں علم و علماء کے لیے آثار کی مناسبت سے جو بات کہی گئی ہے اس کا مقصد دوسرا علم یعنی علم آخرت مراد ہے، اور یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح پہلے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام اخروی علوم تین حالات سے خارج نہیں ہیں، یا وہ خدا اور معرفت خدا کے علوم کے زمرے میں آتے ہیں، یا تزکیہ نفس اور خدا کی طرف سلوک کی قسم میں شامل ہوتے ہیں، یا بندگی اور عبودیت کے طور طریقوں سے متعلق ہیں۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اخروی زندگی کی آبادکاری انہی تینوں امور سے وابستہ ہے، اور اسی بنا پر مجموعی تقسیم کے اعتبار سے جنتوں کی بھی تقسیم تین ہی قسموں پر ہے۔ جنت ذات، اس کی غایت علم باللہ اور معارف الہیہ ہے۔ دوسری جنت صفات جو تزکیہ نفس اور اس کی ریاضت کا نتیجہ ہے، اور تیسری جنت اعمال جو عبودیت کی ادائیگی اور اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ تمام جنتیں آباد نہیں ہیں، خود جنت اعمال کی زمین بھی ایک چٹیل میدان ہے، جیسے خدائے امر میں سرزمین نفس بھی ایک میدان ہوتی ہے۔ ان سب کی تعمیر و آبادی نفس کی آبادی پر موقوف ہے۔ چنانچہ اگر نفس کا مقام غیر معارف الہیہ اور جذبات تربیت سے آباد نہ ہو تو انسان کو بہشت ذات اور جنت لقاء حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر تزکیہ و زینت باطن حاصل نہ ہو اور عزم و ارادہ قوی نہ ہو، دل اسماء و صفات کا آئینہ نہ ہو، انسان کو بہشت اسماء و صفات یعنی جنت متوسطہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فرائض بندگی کو پورا نہ کرے اور اس کے اعمال و افعال حرکات و سکنات شریعت کے قانون کے مطابق نہ ہو تو بہشت اعمال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، کہ جس میں نفس کی ہر پسندیدہ چیز اور آنکھوں کے لیے ہر لذت بخش چیز ہوتی ہے، اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس تمہید کی بنا پر جو برہان حکمی اور ذوق اہل معارف و اخبار انبیاء کے مطابق اور کتاب خدا سے بھی مستفاد ہے، چاہے جس درجے کا علم ہو، خواہ علم المعارف ہو یا اس کے علاوہ دوسرا علم ہو، اس کے مناسب جنت تک پہنچنا اسی کے راستے پر چلنے سے میسر ہو سکتا ہے، اور آدمی چاہے جس راستے کا بھی سالک ہو وہ بہشت کے راستوں میں سے کسی نہ کسی راستے کا سالک ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ علم مطلقاً عمل کا راستہ ہے، یہاں تک کہ علم المعارف بھی عمل کا راستہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ علم المعارف قلبی اعمال اور باطنی جذبات کا نام ہے، جس کا نتیجہ اعمال و جذبات ہوتے ہیں۔ ان کی باطنی صورتیں جنت ذات اور بہشت لقاء کی صورت ہوتی ہیں۔ بس طریق علم پر چلنا طریق جنت کے راستے پر چلنا ہے، اور اصل راستے تک پہنچنے کا راستہ بھی
راستہ ہی ہوتا ہے۔ اہم نکتہ، اس ارشاد میں سلک اللہ بہ الی الجنہ، یہ نکتہ ہے کہ سلوک علمی کی نسبت بندے کی طرف اور جنت کی طرف سلوک کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ مقام کثرت میں بندے کے کسب کے پہلو کو غلبہ دیا گیا ہے اور جنت کی طرف سلوک کو غلبہ دیا گیا ہے۔ ورنہ دقت نظر سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے جنت کی طرف سلوک بھی بندے ہی کی طرف منسوب ہے۔ مثلا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً، جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ علم کی راہ پر گامزن ہونا بھی توفیق و تائید خدا کی وجہ سے ہی ہے اور خدا کی طرف ہی منسوب ہے۔ قل کل من عند اللہ، اے رسول کہہ دیجئے سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ جناب محقق فلاسفہ فخر مذہب حق صدر المتعلہین کا یہاں پر ایک بیان ہے جس کا محصل یہ ہے کہ ادراک ملاحم کا نام جنت اور ادراک منافر کا نام دوزخ ہے، اور علوم نفس کے ملائمات میں سے ہیں، اس لیے یہی جنت ہیں، اور جہالت نفس کے منافرات میں سے ہے، لہٰذا یہی جہالت دوزخ ہے۔ حالانکہ جناب ملا صدرہ کا یہ نظریہ ان کے اسفار کے نظریے کے مخالف ہے، کیونکہ انہوں نے اسفار اربعہ میں امام غزالی کے نظریے کو رد کیا ہے۔ غزالی نے نفس کو جو لذتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو جنت قرار دیا ہے، اور جو آلام و مصائب درپیش ہوتے ہیں ان کو جہنم قرار دیا ہے، اور جنت و نار کے وجود ظاہری کا انکار کیا ہے جیسا کہ ان سے نقل کی گئی ہے۔ اور غزالی کا یہ مسلک حکماء کے براہین کا مخالف اور اخبار انبیاء، کتب سماویہ اور تمام دینی ادیان کی ضرورت کے بھی مخالف ہے۔ خود جناب فیلسوف اعظم نے غزالی کے اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے اسے باطل قرار دیا ہے۔ اب اگرچہ غزالی کے مسلک کی تردید کی ہے، لیکن آپ نے اسی مفہوم کے مشابہ خود یہاں پر نظریہ بیان کیا ہے۔ بہرحال محقق ملا صدرہ کا یہ بیان حقیر کی نظر میں صحیح نہیں ہے، مگر اس کتاب میں اس سے زیادہ تفصیل مناسب بھی نہیں ہے۔ دوسری فصل، فرشتے طالب علموں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے ملائکہ کی مختلف انواع و اقسام ہیں، یہی وہ جنود خدا ہیں جن کے بارے میں خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ کی ایک قسم مجذوبین و مہیمنین کی ہے جن کی نظر عالم وجود کی طرف نہیں ہے، ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا ہے یا نہیں، وہ تو جاہو جلال و جمال حق میں مستغرق رہتے ہیں اور ذات حق میں فانی ہیں۔ علماء کا بیان یہ ہے کہ آیہ شریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں کی قسم، اس میں کلمہ مبارکہ نون سے انہی ملائکہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری قسم ملائکہ مقربین اور فاکرین جبروت اعلیٰ کی ہے، ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی عوالم کے لیے جو شان و تدبیر ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اور گروہ عوالم ملکوت اعلیٰ اور جنات عالیہ کے ملائکہ ہیں، ان کی بھی مختلف انواع اور متعدد طبقات ہیں۔ ایک قسم عالم برزخ و مثال کے ملائکہ ہیں، اور ایک گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عوالم طبیعت و ملک پر موکل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کام پر مأمور اور کسی معاملے کا مدبر ہے۔ عالم ملک میں موجود تدبیر کرنے والے یہ فرشتے ان کے علاوہ ہیں جو عالم برزخ و مثال میں موجود ہیں۔ یہ تمام قسمیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور روایات سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ملائکہ کے تمام طبقات کے لیے بالوں پر بازو اور دیگر اعضاء ثابت نہیں ہیں، بلکہ مہیمنین سے لے کر ملکوت اعلیٰ کے ساکن فرشتوں تک تمام ملائکہ اس قسم کے اعضاء و اجزاء مقداریہ سے منزہ و مبرہ ہیں۔ ملائکہ تمام قسم کے مادوں اور ان کے لوازم تقدرات اور اس کے عوارض سے عاری ہیں۔
ہاں، عالم مثال کے ملائکہ اور برزخ کی ملکوتی مخلوقات کے لیے اعضاء و جوارح اور بالوں پر کا ہونا ممکن ہے، البتہ یہ سب چونکہ تقدرات برزخیہ کے عوالم اور تمظرات مثالیہ میں سے ہیں، اس لیے ہر ایک مخصوص مقدار کے ہیں اور ان کے لیے مخصوص اعضاء و جوارح ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والصافات صفاً، عبادت یا جہاد میں صف باندھنے والوں کی قسم دوسری جگہ آیا ہے جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہوتے ہیں، یہ اس قسم کے ملائکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن ملائکہ مقربین اور جبروت اعلیٰ میں رہنے والے اپنے وجود قیومی کے احاطے کی وجہ سے جس عالم میں چاہیں اسی عالم کی شکل و صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جناب جبرائیل علیہ السلام چونکہ مقربین بارگاہ اور حامل وحی الہی اور عالم جبروت کے رہنے والوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والوں میں سے تھے، اس لیے حضرت رسول اکرم کے لیے مثال مقید میں ہمیشہ اور مثال مطلق میں صرف 2 مرتبہ اور ملک میں کبھی کبھی ظاہر ہوتے تھے، حتیٰ کہ عالم ملک میں بھی کبھی وہ دحیت قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے جو رسول خدا کے شیرخوار بھائی اور لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ملائکہ کا ملکی صورت میں آنا بھی دیگر مخلوقات ملکیہ کی طرح نہیں ہے کہ جس کو صحیح حس رکھنے والا ہر شخص دیکھ سکے، بلکہ ان میں ملکوتی پہلوؤں کا غلبہ رہتا ہے اور ملکی پہلو مغلوب رہتے ہیں۔ اسی لیے تمثلات ملکیہ کے باوجود لوگ ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ تائید حق اور حضرت رسول اکرم کے اشارے پر بعض اصحاب رسول جبرائیل علیہ السلام کو داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھ لیتے تھے۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ طالبان علم معرفت اور حق و حقیقت کی طرف متوجہ ہونے والے، رضا الہی کے راستے پر چلنے والے افراد حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ اور تمام دائرہ وجود کے متاع تھے، ان کی روحانی اولاد ہیں اور خدا کے تمام فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تائید و تربیت پر معمور ہیں۔ اب چونکہ یہ ملکی ارضی اور ملکوتی اور ارضی و سماعی ہو گئے ہیں، اس لیے ملائکہ کے بازوؤں پر پیر رکھتے ہیں کہ اگر ملکوتی و مثالی چشم بصیرت کھل جائے تو دیکھیں گے کہ ملائکہ کے بازوؤں پر ٹھہرے ہیں اور ان کی تائید سے راستہ طے کر رہے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ملک سے ملکوت کا سفر کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود ابھی راستے ہی میں ہیں، لیکن جو ابھی ملکی ہیں اور ملکوت تک نہیں پہنچے ان کے لیے ممکن ہے کہ ملکوتی حضرات ان کی تائید میں مشغول ہوں اور ان کی تواضع و خوشنودی کے حصول کے لیے نیز ان کے عمل کی وجہ سے اپنے پروں کو ان کے لیے فرش بنا دیں، جیسا کہ اس حدیث میں اور اوالی اللہ علی والی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مقداد فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ملائکہ طالب علموں کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم ان کو اپنے پیروں سے روندیں۔ بس اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا اور اس کی رضا کی طرف قدم بڑھانے والے کے پیر دوش ملک پر ہوتے ہیں اور وہ شخص ان کے بازوؤں پر بیٹھا ہے، اور تعلیم و حصول علم و معارف کے آخری مرحلے تک یہ فرش رہتا ہے۔ البتہ درجوں میں فرق ہوتا ہے اور ملائکہ اور اس طالب علم کے معدین کبھی کبھی بدل جاتے ہیں تاکہ سالک کا کام اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ ملائکہ کے سروں سے قدم اٹھا کر عوالم و مدارج کو طے کر کے ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں ملائکہ مقربین کا گزر نہ ہو سکے، اور امین وحی جبرائیل علیہ السلام عاجز ہو کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں لو دنوت ملتون لاحترقت، اگر میں ایک انگلی بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا، اور چونکہ یہ مطلب برہان سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ اس کے موافق ہے لہٰذا تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ صدر المتعلحین نے تعویل کی ہے۔ حالانکہ آپ عالم مثال کے ملائکہ اور فرشتوں کی ملکی اور ملکوتی اشکال کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اس کو اپنی حکمت کی کتابوں اور علمی اسفار میں بے نظیر بیانات سے ثابت بھی کیا ہے، جو آپ ہی کا درہ امتیاز ہے۔ تیسری فصل، تمام آسمان و زمین کے باشندے طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جان لو کہ یہ بات مسلم ہے کہ حقیقت وجود تمام کمالات و اسماء و صفات کا عین ہے،
چنانچہ وجود محض کمال محض ہے، اور اسی بنا پر چونکہ خداوند عالم محض وجود ہے، لہٰذا محض کمالات اور عین اسماء و صفات جلالیہ و جمالیہ ہے۔ اور حدیث میں بھی علم کلہ قدرتاً کلہ خدا کل علم اور کل قدرت ہے۔ یہ بات برہان سے ثابت ہے کہ حقیقت وجود آئینوں میں عین تمام کمالات ہے، اور کسی بھی کمال کا اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ ان کمالات کا ظہور آئینے کی وسعت و تنگی اور اس کی صفائی اور قدرتوں کے تابع ہے۔ اسی لیے تمام سلسلہ وجود آیات ذات اور اسماء و صفات کے آئینے ہیں، اور یہ مطلب براہین سے ثابت ہے، بلکہ مطالب حکمیہ میں کوئی بھی مطلب اس کی طرح قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ یہ مطلب اصحاب شہود کے مشاہدات اور ارباب معرفت کے ذوق کے مطابق اور قرآن کریم اور اخبار اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ تمام مخلوقات کی تسبیح کا ذکر آیا ہے۔ مثلا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ یا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ساری زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس ذات خدا اور اس کے صفات جلال و جمال کے علم و معرفت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ کسی علم و معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ احادیث شریفہ میں اس مقدس مفہوم کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو قابل توجیہ و تعویل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اہل حجاب اور رسمی فلسفہ و کلامی بحث و جدل اور معارف الہیہ سے محجوب لوگوں نے کلام خدا کی ایسی سرد تعویلات کی ہیں جو بعض مقامات پر ظواہر آیات اور نصوص، مثلا سورہ نمل میں چیونٹی کی گفتگو کی مخالفت پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کی نصوص کثیرہ کی مخالفت کے علاوہ حکماء کی مضبوط ترین دلیلوں کے بھی مخالف ہیں۔ لیکن ان براہین اور ان کے مقدمات کا ذکر اس کتاب کی تصنیف کے مقصد کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے اعراض کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات کی خدا کے لیے حمد و ثنا شعور و ادراک سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا تو کبھی میں دیکھتا تھا کہ گوسفند بغیر کسی وجہ کے وحشت زدہ ہو جاتے اور بھاگنے لگتے تھے۔ پھر بعثت کے بعد میں نے جبریل سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وحشت و فرار اس ضرب کی وجہ سے ہے جو کافر کو ماری جاتی ہے، جس سے سننے والی تمام مخلوقات ثقلین کے علاوہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں جب تک انسان ملک دنیا اور اس کی تدبیرات میں مشغول رہتا ہے اس وقت تک وہ ملکوت سے محجوب ترین انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مصروفیت سب سے زیادہ اور بہت طاقتور ہوتی ہے، لہٰذا اس کا احتجاب بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور قرب ملکوت سے بھی سب سے زیادہ محروم ہوتا ہے۔ نیز تمام مخلوقات کے لیے ایک ملکوتی وجہ ہے جس کے سبب وہ زندگی، علم اور زندگی کے دیگر شؤون کی مالک ہوتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان و زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے، اور یہ مخلوقات کے اندر علم و حیات کی موجودگی کا دوسرا سبب ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام مخلوقات کو علم و معرفت حاصل ہے اور سب کے اندر ملکوتی پہلو موجود ہے، لیکن چونکہ انسان ان تمام مخلوقات کے عرض میں واقع نہیں ہے بلکہ طول میں واقع ہے اور ملکوت سے بھی محجوب ہے، اس لیے نہ ان کی زندگی اور نہ ہی قوائف زندگی کا علم رکھتا ہے۔ البتہ جو انسان طریق علم کا سالک اور خدا کی طرف متوجہ ہے اور جو سلسلہ وجود کا شاہکار اور دار تحقق کا ولی نعمت ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ مخلوقات استغفار کریں، ذات خداوند کی مقام غفاریت سے بزبان قال و لہجہ ملکوتی، جس کو کھلے ہوئے ملکوتی کان ہی سنتے ہیں، دعا کریں، اور اس کامل مولود ملک اور فخر موالید طبیعت کو اپنے بحار مغفرت میں مستغفر کر دے، اس کی تمام خامیوں کو چھپا دے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر مخلوقات کو علم ہے کہ انسان کامل عالم باللہ، عارف معارف الہیہ اور جامع علم و عمل کے واسطے کے بغیر ان مخلوقات کا ذات مقدس میں فنا ہونا اور بحر کمال میں ڈوب جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے۔ اس وجہ سے کمال انسانی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کو بحر غفاریت میں استغراق حاصل ہو جائے تاکہ اس وسیلے سے ان مخلوقات کو بھی ان کے مناسب کمال حاصل ہو جائے۔ واللہ العالم۔ چوتھی فصل، جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے، اس طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ یہ جان لو کہ علم و ایمان کی حقیقت جو علم پر مبنی ہے وہ نور ہے، اور یہ بات برہان و عرفان کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ نصوص و اخبار اہل بیت علیہ السلام کے بھی موافق ہے۔ اس لیے کہ حقیقت نور یعنی جو بذات واضح اور ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر روشن کرنے والا ہو، حقیقت علم کے لیے ثابت اور اس پر صادق ہے، بلکہ حقیقت علم پر اس کا صدق حقیقت ہے اور انوار حسیہ پر اس کا صدق مجاز سے زیادہ مشابہ ہے، اس لیے کہ نور حسی در حقیقت ظہور ذاتی نہیں رکھتا بلکہ اس کے پہلوؤں میں سے ایک حقیقت ہے اور یہ ماہیت رکھتا ہے، لیکن حقیقت علم بالذات عین وجود ہے۔ ہاں مفہوم میں ضرور مخالف ہے، لیکن متن اعیان واصل حقیقت میں اس سے موافق اور متحد ہے، اور حقیقت وجود عین نور و عین علم ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ بس معلوم ہوا کہ علم عین نور ہے، اور قرآن کی آیات شریفہ میں علم و ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور، اور جسے خدا ہی نے علم نہ دیا ہو تو اس کے لیے کوئی علم یعنی نور نہیں ہے۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں آیہ شریفہ نور کی تفسیر میں نور سے مراد علم لیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس طرح ہے، اور مثل نور سے مراد رسالت معاب ہیں، کمشکات سے مراد رسول خدا کا سینہ ہے، فیہا مصباح کے سلسلے میں امام نے فرمایا ان کے اندر نور علم یعنی نبوت ہے، اور المصباح فی زجاجتن سے مراد رسول خدا کا وہ علم ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے قلب کو ملا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا کا ارشاد ہے، میں زمین و آسمان کا ہادی ہوں، اور جو نور مجھے عطا کیا گیا ہے یعنی وہ نور جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، وہ اس مشکات کے مشابہ ہے جس میں مصباح ہو تو مشکات سے مراد قلب رسول ہے، اور مصباح سے مراد وہ نور ہے جس میں علم ہو۔ ایک روایت میں معصوم نے فرمایا، مومن نور کی 5 حالتوں میں منقلب ہوتا رہتا ہے، اس کا مدخل نور، اس کا مخرج نور، اس کا علم نور، اس کا کلام نور، اور قیامت کے دن جنت میں جانا نور ہے۔ ایک مشہور حدیث نقل کی گئی ہے، علم ایک قسم کا نور ہے جس کو خدا جس قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اہل علم و ایمان کے مطابق اس نور کے بھی متعدد مرتبے ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ حقیقی نور جو اہل علم و ایمان کے قلوب میں ہے، چونکہ عالم آخرت کے انوار سے ہے، لہٰذا اس عالم میں نفس کی سرگرمیوں کی بنا پر نورانیت حسیہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہی نور صراط کو روشن کرے گا۔ کچھ لوگوں کا نور سورج کی طرح ہوگا، کچھ کا چاند کی طرح ہوگا، یہاں تک کہ کسی کا نور صرف اتنا ہوگا کہ اس سے صرف پیر کا آگے کا حصہ روشن ہوگا۔ اب معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں بغیر کسی شائبہ مجاز کے علم نور ہے اور ظہور، مگر ہم بیچارے چونکہ فطرت کے تاریک پردوں اور عالم ملک کے تاریک رات میں رہتے ہیں، اس لیے روز افزوں دانش و بینش کے علم و نور کے حقیقی سورج سے محروم اور محجوب ہیں، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو مثل ہے اور مجاز و استعارات، اندازے اور تعبیر پر مبنی ہے۔ جی ہاں، جب تک ہم عاریتاً لی گئی زندگی کے خواب غفلت میں محو ہیں اور طبیعت کا نشہ ہمارے دماغوں پہ چڑھا ہوا ہے، حقیقت و مجاز میں فرق محسوس نہ کریں، ہماری مجازی نظروں میں یہ مجاز ہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عالم مجاز میں حقیقت بھی مجاز ہی نظر آتی ہے۔ بقول امام علی علیہ السلام، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔
جب ہماری آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے جس طرح سورج اور چاند منور ہیں، روشنی بخش ہیں، اسی طرح عالم کا نور بھی ہے۔ عالم اس دنیا میں اپنے علم کے نور سے تاریک دلوں کو منور کرتا ہے اور جہالت و نادانی کے مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی اس کا علم محیط ہوگا۔ اس کے علم کی قندیل سے روشنی حاصل کرنے والے اور اس سے ارتباط رکھنے والے اسی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر علم کے عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے عابد کے لیے بھی ایک نور ہے جو خود اس کے لیے مخصوص ہے، بلکہ عبادات و ایمان باللہ بھی نور ہی کی ایک قسم ہے۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ عابد کا نور صرف اسی کے لیے روشنی دے گا اور اس کے پیروں کے نیچے کی جگہ کو روشن کر دے گا اور دوسروں کو روشنی نہ دے گا۔ اسی لیے عبادت گزاروں کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جو 14ویں رات کو چاند کی بھرپور روشنی کی وجہ سے صرف اپنی جگہ پر روشنی دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نور عطا کر سکتے ہیں۔ بس عالم کے سامنے عابد کی مثال ستارے جیسی ہے، لیکن نہ اس ستارے کی طرح جو شب تاریک میں چمکتا ہو اور ایک حد تک روشنی دیتا ہو، بلکہ اس کی مثال اس ستارے کی طرح ہے جو 14ویں کی رات کو چمکتا ہو۔ ایسی حالت میں ستارہ خود تو نظر آتا ہے مگر دوسرے کو روشنی نہیں دے سکتا۔ جناب صدر المتعلین قدس سرہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں عالم سے مراد غیر عالم ربانی ہے، یعنی اس سے مراد وہ عالم ہے جس کا علم لدنی اور وہبی ہو، جیسے انبیاء و اولیاء کے علوم۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مثال چاند سے دی گئی ہے، وگرنہ اگر انبیاء وغیرہ کا علم مراد نہ ہوتا تو اس کی مثال سورج سے دینا مناسب تھی، کیونکہ انبیاء کا علم براہ راست خدا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یعنی اپنے نوع و جنس میں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ملا صدرہ کا قول ختم ہوا۔ 5ویں فصل، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی جو وراثت انبیاء سے ہے وہ روحانی ہے، جس طرح ان کی ولادت ملکوتی ہے۔ اگرچہ انسان نشۂ ملکیہ، دنیاویہ اور جسمانیہ کے اعتبار سے مولود ملک ہے، لیکن انبیاء کی تربیت اور مقام قلب حاصل ہو جانے کی وجہ سے اس کی ولایت ملکوتی ہو جاتی ہے۔ اس ولادت کا سرچشمہ جسمانی باپ ہوتا ہے، اسی طرح اس ولادت کا سرچشمہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء روحانی باپ ہیں۔ ان کی وراثت در حقیقت وراثت باطنی اور روحانی ہوتی ہے۔ یہ ولادت ثانوی ملکوتی ہے اور انبیاء کے بعد تعلیم و تربیت علماء کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ یہی علماء کرام انبیاء کے حقیقی روحانی وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے اس مقام روحانیت کی بنا پر نہ تو درہم و دینار کے مالک ہوتے ہیں، نہ عالم ملک و شؤون ملکیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت ان کے اس مقام کے اعتبار سے علم و معارف کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ اگرچہ انبیاء کرام بھی ملکی ولادت اور دنیاوی اعتبار سے تمام بشری حیثیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس اعتبار سے علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کے وارث خود ان کی جسمانی اولاد ہوگی، اور اس وقت جسمانی اعتبار سے انبیاء درہم و دینار کے مالک و وارث ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف وضاحت بلکہ صراحت کے ساتھ روحانی وراثت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور رسول خدا کی وہ حدیث جو حضرت کی طرف منسوب ہے، ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، اس کو اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شان نبوت اور روحانی وراثت کے اعتبار سے وہ حضرات کسی کو مال و منال کا وارث نہیں بناتے، بلکہ ان کی میراث علم ہوتی ہے، جیسا کہ واضح ہے۔